السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم انشاءاللہ سیرت النبی کا درس لیں گے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں غزوہ احد کے حالات کا ذکر کیا تھا کہ اس غزوے کے اسباب کیا تھے اور اس کا کیا پس منظر تھا، کس طرح سے مکہ کے مشرکین نے سال بھر کی بھرپور تیاری کے بعد، جس میں انہوں نے بہت سا مال بھی جمع کیے اور بہت سے لوگوں کو بھی اس کام کے لیے جمع کیا، حتیٰ کہ عرب کے قبائل بھی، یعنی عرب کے مکہ کے آس پاس کے جو حبشی قسم کے اس طرح کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور 3000 کا ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ایک لشکر تیار کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو بعض بڑی عمر کے صحابہ، ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے، اور یہی مشورہ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کا بھی تھا، لیکن جو نوجوان صحابہ بدر کی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ کسی کھلے میدان میں جنگ ہو، اور یہ لوگ زیادہ ان کی بات کا زور رہا، تو چنانچہ آپ احد کے میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ احد کا پہاڑ جو مدینہ کے شمال کی طرف ہے اور مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تو مکہ کے مشرک بھی چونکہ اسی پہاڑ کے قریب آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو آپ بھی ان کے مقابلے کے اس طرف نکلتے ہیں، اور جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو 1000 کا لشکر تھا، لیکن رستے میں عبداللہ ابن ابی نے خود بھی اور اپنے ساتھ منافق اور کچھ لوگوں کو بہکا کر 300 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو واپس وہ لوٹا دیا، اس نے واپس پلٹ کے لے آیا، اور آپ 700 یعنی کہ صحابہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے مبارزت کے ساتھ، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کافروں کا ایک بڑا بدماش تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری، کہ جو سب سے پہلے قتل ہوتا ہے، اس کے بعد معرکہ شروع ہوتا ہے، اور آپ نے 50 تیر انداز احد کے دامن میں ایک چھوٹی پہاڑی جس کو جبل الرمات کا نام دیا جاتا ہے، اس پر مقرر کیا تھا کہ کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ پہاڑی پورے اس میدان میں ایک کنٹرول ٹاور کا کام دے رہی تھی، اور ساتھ ہی دشمنوں کو پیچھے سے حملہ آور ہونے سے روک رہی تھی۔ لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے زوردار حملہ ہوتا ہے، تو کافر مشرک جو ہیں اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگے، اپنے مال چھوڑ کر، اسلحہ پھینک کر۔ تو پہاڑی پر جو لوگ مقرر تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں یہاں پر اب ٹھہرنے کی کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ کافر شکست کھا چکا۔ تو ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر نے ان کو روکا، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پہاڑی کو چھوڑا، اور اس پہاڑی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو اس پہاڑی کے پیچھے سے پھر سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ حملہ مسلمانوں پر اچانک حملہ تھا، جن کی ان کو ذرا بھی توقع نہ تھی، جبکہ مسلمان اب جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے۔ تو اچانک اس حملے سے بکھلا گئے، اور ان کے اندر افراتفری پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑ کے یعنی احد پہاڑ کے دامن کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس طرح سے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرک کافر جو پیچھے سے ان کے پورے منظم ہو کر حملہ آور ہوئے تھے، ان کو جو ہے نقصان کرنے کا موقع ملا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف چند صحابہ کے ساتھ رہ گئے، جن میں 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے۔ تو آپ نے لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے آواز دی
لیکن اس آواز کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے کچھ قریب لوگ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے آپ کی آواز کو پہچانا اور آپ کا رخ کر لیا، اور پھر آپ پر حملے شروع ہوتے ہیں، اور یہ ساتوں انصاری صحابی ایک ایک کر کے آگے بڑھتے، کافروں کو روکتے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو دو مہاجر صحابی تھے، جن میں سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا بھرپور طور پر دفاع کیا۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے ان پر تیر چلاتے رہے، اور طلحہ بن عبید اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے زخم کھاتے رہے۔ تو اس دوران جو ہے آپ پر، یعنی کہ آپ کو زخم لگے، آپ پر پتھر پھینکا گیا، جس پتھر کی وجہ سے آپ گرتے ہیں اور آپ کا دانت آپ کے شہید ہو جاتے ہیں، اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہوتا ہے، اور آپ کے سر پر پہنا ہوا خود جو تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے آپ کے سر پیشانی پر بھی چوٹ آتی ہے، اور اسی طرح ایک تلوار کی ضرب آپ کو لگتی ہے کہ جس سے آپ کا خود جو ہے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے چہرے کے اندر دھنس جاتی ہیں، اور تلوار کا ایک وار جو آپ کے کندھے پر پڑتا ہے کہ جس کی ضرب جو ہے آپ کو ایک ماہ تک یا کافی عرصہ تک محسوس ہوتی رہی۔ تو یہ تھی آپ کی کیفیت اس حملے کے بعد، کافروں کی طرف سے یہ اچانک حملہ ہونا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا، کہ جنہوں نے کافروں سے لڑائی کی، جس طرح کہ سیرت کی روایتوں میں آتا ہے، آپ کا دفاع کرتے ہوئے، اور صحابہ اکرام بھی آپ کی طرف پلٹ کر آنے لگے، اور ان میں سب سے پہلے آنے والے ابو بکر صدیق تھے، ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے آپ کے جو خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں دھنسی ہوئی تھیں ان کو نکالا، جس سے ان کے دانت جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس دوران دوسرے صحابہ بھی آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب اور دوسرے کئی صحابہ۔ لیکن صحابہ کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی آپ کے مقابلہ کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ یہاں پر ایک گھمسان کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہی صحابہ اور مشرکین کے درمیان، اور اس وقت مسلمانوں کے علم بردار جنہوں نے ان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مصعب بن عمیر تھے۔ تو کافروں نے حملہ کر کے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا، انہوں نے آپ کا بائیں ہاتھ بھی کاٹا، تو انہوں نے جو باقی یعنی کہ بازو بچ گئے تھے ان کے ساتھ جو ہے جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو شہید کرنے والا عبداللہ ابن قمعہ کافروں کا ایک بدماش تھا، اور جب اس نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے ساتھ ہی یہ بات مشہور کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصعب بن عمیر کی شکل و صورت آپ سے بہت حد تک ملتی جلتی تھی، تو آپ کی شہادت کی خبر جو ہے اس سے بھی مزید بعض مسلمانوں کے اوپر یعنی مختلف اثرات پڑتے ہیں، کہ بعض کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہم کس لیے لڑیں۔ جو عموماً جو ہے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اپنے قائد اور جو ان کا رہنما ہوتا ہے اس کی قیادت میں جب تک وہ سامنے ہوتا ہے لڑتے ہیں، اور جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو ان کے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل بعض دوسرے صحابہ تھے جن کے حوصلے بلند رہے، اور بلکہ مزید ان کا جوش و خروش اور بڑھ گیا آپ کے شہید ہونے کی یا قتل ہونے کی خبر سے، جو جھوٹی خبر تھی، ان کا جوش اور بڑھ گیا، اور حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اٹھو اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اس پر تم بھی جان دو۔ تو
انہی حالات میں کعب ابن مالک ایک انصاری صحابی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ دشمن کے نغے میں آئے ہوئے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس آواز کا بلند آواز کے کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو اس سے پھر صحابہ جو باقی رہ گئے تھے آپ کی طرف پلٹ کر آنا شروع ہوئے، اور مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست جنگ جاری رہی۔ تو یہ تھے حالات اس کافروں کی طرف سے پلٹ کر حملہ ہونے کے، کہ جس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، آپ کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے کافروں کو اور بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی انتقام کا آگ اس کو ٹھنڈا کرنے کا موقع ملا، کہ مسلمانوں کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے مقتولین، ان کو جو ہے ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹے گئیں، جس کو عربی مسلح کا نام دیتے ہیں، کہ ان کا مسلح کیا گیا۔ آپ کے چچا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کہ ذکر کیا تھا ہم نے صاحب کا درس میں، کہ جنگ کے شروع میں ہی تقریباً شہید ہو گئے تھے، اور ان کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی پہلے سے پلان تھا۔ وحشی نام کا جو غلام تھا، تو ان کو بھی جو ہے ان کا پیٹ چاک کیا گیا، اور ان کا دل نکال کر جو ہے ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس نے چبانے کی کوشش کی، اور یہ ہند جو ہے اس کے 2 بھائی اور اس کا باپ جو ہے بدر کے معرکے میں قتل ہو چکا تھا، تو اس لحاظ سے بھی اس کو بہت بڑا اس کو ان کے غضب و غضب تھا۔ اور اسی طرح اس معرکے میں ابی بن خلف، یہ اس امت کا فرعون ہے، اور جس کی آپ نے مثال دی ہے کفر کے سرداروں میں سے، وہ بھی بڑے گھمنڈ سے آگے بڑھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایسا ایک تیر پھینکا جو بالکل ہلکا پھلکا تیر تھا، تو اس سے جو ہے، یا بلکہ ایک چھوٹے سے نیزے سے آپ اس کو ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے گرتا گرتا جو ہے بچا، لیکن یہ ضرب اگرچہ معمولی سا اس کا زخم تھا، لیکن وہ ایسے چیخ چلا رہا تھا کہ جیسے کوئی بیل چنگاڑتا ہو، اور پھر اسی تکلیف سے وہ چنگاڑتا ہوا جو ہے کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ احد کے دامن میں پہاڑ کی گھاٹی میں جمع ہو چکے تھے اور کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے، تو چنانچہ اسی دوران ابو سفیان کافروں کا جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اور خالد بن الولید جو کافروں کے ساتھ مل کر بھی تک کافر تھے اور یعنی کہ کفر کے ساتھ مل کر قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اس گھاٹی میں جو ہے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان کو یہاں سے یعنی کہ پیچھے کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو چنانچہ اس معرکے میں کافروں کے مقتولین کی تعداد 22 اور بعض روایتوں میں 37 کہی جاتی ہے، اور جبکہ مسلمان ان کی تعداد جو ہے 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، جس میں 41 جو ہے وہ خزرج کے تھے، اور 24 اوس کے، اور 4 مہاجرین تھے۔ تو اس معرکے کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے اور کافر جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں، تو مسلمان اپنی مقتولوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، اور اس دوران جو ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان گفتگو بھی پیش آتی ہے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کو فتح حاصل ہو چکی ہے، تو وہ ایک پہاڑی پر جبل احد پر جو ہے نمودار ہوتا ہے، اور آواز سے کہتا ہے، بلند آواز لگا کر، کیا تم میں محمد ہے؟ تو آگے سے کوئی اس کو جواب نہ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ اس کو جواب نہ دیا گیا۔ پوچھا تمہارے عمر بن خطاب ہیں؟ جواب نہ ملا۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے
کہتا ہے کہ یہ 3 تو اس سے تم فارغ ہو چکے، یعنی یہ 3 تو ختم ہو چکے۔ تو عمر فاروق سے رہا نہ گیا، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سبھی زندہ ہیں، اور اللہ نے تیری رسوائی کا ان کے ہاتھوں اور سامان کیا ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم نے مقتولوں کا، قتل ہونے والوں کا مسئلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو برا بھی نہیں منایا، یعنی جو کچھ ہوا ہے اس کی نظر میں صحیح ہوا ہے۔ اور یہ ہے حقیقت میں کفر کا حال، کہ اس طرح کی، یعنی کہ جو جنگ کے اندر حقیقت میں جرائم حرب جن کو بولا جاتا ہے، جنگی جرائم جن کو کہا جاتا ہے، ایسی چیزیں کرنا بھی ان کے ہاں ایک معمولی بات ہے، اور اس کے اندر کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنی فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے اولو حبل، کہ حبل زندہ باد۔ حبل جو کہ کافروں کا، مشرکوں کا ایک بہت بڑا بت تھا، لات منات حبل جو معروف بت ہیں ان کے، تو اس کو حبل زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کو جواب دو، اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم کیا کہیں؟ تو آپ میں کہ اس کو کہو، جواب دیتے ہو کہو اللہ اعلی و اجل، کہ تیرا حبل زندہ باد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے اونچا بلند ہے اور سب سے جو ہے جلالت و عظمت والا ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا، کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ دیکھیے کافر مشرک کو کس طرح اپنے معبودوں پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ اب عزا ایک عورت ہے کہ جو طائف اور مکہ کے درمیان بیری کے درختوں کے پاس تھی، ایک پاگل یا کوئی اس طرح کی عورت تھی جس کو یہ بدبخت اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، اور نہ کہ صرف معبود بنائے ہوئے تھے بلکہ اس پر ان کو فخر تھا۔ تو اس لیے فخری انداز سے کہتا ہے کہ ہمارا عزا ہے، اور مسلمانوں کو اتانا دیتے ہوئے کہتا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو جواب دو، کیا کہو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا حامی و ناصر ہے، اور تم بدبختوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کی مدد نصرت کسی قوم سے اٹھ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کا حامی و ناصر دنیا میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا۔ تو میرے فاروق مانتے ہیں کہ برابر نہیں ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، ہمارے قتل ہونے والے جنت میں ہیں اور تمہارے قتل ہونے والے جہنم میں ہیں۔ بدلہ کس چیز کا ہوا؟ برابری کیوں ہوئی؟ تو ابو سفیان خود ہی پھر اعتراف کرتا ہے کہ اگر تم واقعی ہی جس طرح کہتے ہو اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہم ناکام و نامراد ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ احد کی جنگ میں اگرچہ ظاہری طور پر مشرکین کو ایک فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ فتح ان کی حقیقت میں شکست ہی تھی۔ اس لیے خود ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر تم واقعی ہی جس طرح کہتے ہو کہ ہمارے قتل ہونے والے جہنم میں اور تمہارے قتل ہونے والے جنت میں ہیں، تو پھر تو ہم ناکام و نامراد ہیں۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے آپ سے کے بارے میں پوچھا تو عمر فاروق نے بتایا کہ آپ زندہ ہیں، تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ تمہاری بات میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچی ہے۔ اور پھر ابو سفیان کہتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم بدر میں جمع ہوں گے، پھر بدر میں مارکا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہہ دو کہ ہم تیار ہیں۔ ہاں، یہ ہے وہ ہمت، وہ جرت، وہ بہادری اور وہ شجاعت اور وہ خودداری اور عزت نفس جو کہ مسلمان کے اندر ہوتی ہے، کہ اس زخمی حالت میں اور اتنے صحابہ کے شہید ہونے کے بعد پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں۔ تو چنانچہ مشرکین جو ہیں وہ یہاں سے اب یعنی واپسی کرا لیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی محض توفیق ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بندوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے گرفت میں ہیں، کس طرح بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ان کو جیسے چاہے پھیرتا رہتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مشرک
مکہ سے آنے والے جو بڑے غیظ و غضب کی آگ میں بھڑکتے ہوئے آئے تھے، اب چاہتے اگر تو مسلمانوں پر مزید حملہ کر کے احد کے میدان میں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیتے، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو مدینہ کا رخ کرتے، جہاں مدینہ کے اندر کوئی بھی اس کا دفاع کرنے والا کوئی نوجوان نہیں تھا، تو مدینہ پر حملہ کر کے بھی بہت بڑا نقصان کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا، ان سے اس توفیق کو چھینا، اور وہ میدان چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی پھر ہم دوبارہ کہیں گے کہ اصل میدان کس کے ہاتھ میں رہا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، کیونکہ مشرک جو ہیں وہ تو میدان چھوڑ کر نکل گئے، لیکن مسلمان ہیں جو اس میدان میں باقی رہتے ہیں۔ اور اصل فتح کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی رہ جائے وہ حقیقت میں فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مشرکین چاہتے تو مدینہ پر حملہ کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق نہ دی، اور ان کو اس جگہ سے نکلنے ہی پر جیسے ان کے دل میں ڈال دیا۔ تو چنانچہ وہ نکلتے ہیں، اور ادھر سے مسلمان اپنے شہیدوں کی کہ جو گرے پڑے تھے، مقتولین تھے، شہداء تھے، ان کی خبر لیتے ہیں۔ تو ان خبروں کے درمیان بھی بہت بڑے ایسے عجیب واقعات پیش آتے ہیں کہ جو حقیقت میں ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، کہ وہ صحابی مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز و نام میں پلنے والے، کہ جو ایک کپڑا پہن لیتے تو دوبارہ اس کو پہننے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے، اب شہید ہوتے ہیں تو حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کفن بھی پورا نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا چھوٹا کفن تھا کہ اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ تو چنانچہ جتنا کفن تھا وہ ان پر ڈالا، اور باقی جسم پر جو ہے وہ گھاس ڈال دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان بندہ جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو کس طرح دنیا اس کے سامنے ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے اس کے مفادات بھی سبھی کے سبھی قربان ہو جاتے ہیں۔ انہی شہداء میں سے ایک صحابی جن کا نام حنظلہ ہے، حنظلہ ابن ابی عامر غسیل الملائکہ کا، جن کو لقب دیا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ یہ ابھی اس حالت میں میدان پہنچے تھے کہ جب ان کو جنابت تھی، غسل بھی نہ کر سکے تھے، تو جنابت کی حالت میں میدان پہنچے تھے، اور اسی جنابت کی حالت میں ہی وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور فرشتے ہیں جو ان کو غسل دے رہے تھے، تو فرشتے نے ان کو غسل دیا، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی حال تھا، ان کے ساتھ مصلبی جو کیا گیا، اس کے بعد دفنانے پر بھی دیکھا گیا کہ ان کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے پورا کفن نہیں ہے۔ تو چنانچہ آپ نے صحابہ کو دفن کیا، اور ایک ایک قبر میں بعض اوقات ایک سے زیادہ صحابی کو دفن کیا، اور اس میں اس کو پہل کرتے، اس کو آگے رکھتے جو قرآن کا زیادہ عالم اور حافظ ہوتا۔ اور ان شہداء کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اور نہ ہی ان کے کسی کفن کا غسل کا انتظام کیا گیا ہے، بلکہ ان کی شہادت ہی ان کے ایمان کی دلیل ہے، اور یعنی کہ ان کی شہادت ان کے ایمان کی دلیل ہے، اس لیے ان کے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ جو ہے مدینہ کا رخ کرتے ہیں، تو مدینہ کا رخ کرتے ہوئے بھی عظیم واقعات پیش آتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو خبر ملتی ہے، آپ سسم کو ملنے کے لیے آتے ہیں رستے میں ہی، انہی نکلنے والوں میں ایک عورت بنی دینار کی، کہ جس کا شوہر بھی، اس کا بھائی بھی، اس کا باپ بھی، تینوں اس مارکے میں شہید ہو چکے تھے۔ تو لوگوں نے کسی نے اس کے خاوند کے شہید ہونے کی خبر دی، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیسے ہیں۔ کسی دوسرے نے اس کے باپ کے شہید ہونے کی خبر دی،
اس پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی خبر دو کہ وہ کیسے ہیں۔ اسی تیسرے ان کے بھائی کے یعنی کہ شہید ہونے کی خبر دی تو ان کا یہی موقف رہا، حتیٰ کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ آپ ہیں، تو آپ کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی ہے اس عورت کی تو بے ساختہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ بیکار اور کچھ اس کا کوئی معیار نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصیبت تھی شہید ہونے کی وہ سب سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کو زندہ سلامت پایا گیا تو مانتے ہیں کہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد اب مجھے کوئی مصیبت نہیں۔ تو یہ حالات تھے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جب واپس پہنچتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تھکان کی حالت، غم اور فکر اور زخم اور یہ ساری کیفیتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان مدینہ کے پہرا دیتے ہیں اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انتظام کرتے ہیں، کیونکہ دشمن قریب ہے اور اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیں، کوئی اس طرح کی چیز کر دیں۔ اور آپ نے خود بھی دشمن کی نقل و حرکت پر ان چیزوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا کہ کہیں وہ مدینہ واپس پلٹ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اب یہ ہے کہ کل جب اگلے دن صبح ہوتی ہے بدر کے احد کے مارکے کے اگلے دن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ دشمنوں کے تعاقب میں نکلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دشمن کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے کہ تاکہ لوٹ کر مدینہ کی طرف نہ آئیں، اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس میں وہی شامل ہو کہ جو غزوہ احد میں مارکے میں شامل تھا۔ تو جو صحابہ پہلے ہی زخمی تھے، پہلے ہی اس کیفیت میں تھے، پھر سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور چنانچہ آپ مدینہ سے نکل کر 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نام کی جگہ ہے، وہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ اور ادھر سے مشرکین مکہ جو بہت آگے نکل چکے تھے، مکہ سے تقریباً 36 میل دور روحا کے مقام پر، تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر ان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کوئی فتح حاصل نہیں کی، چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹاتے اور مدینہ میں رہنے والوں پر بھی حملہ کر کے ان کو بھی ختم کرتے۔ تو چنانچہ ان کو وہاں پر جا کر اس چیز کا خیال آتا ہے، اور یہ خیال آنے کے بعد ساتھ ہی ان کا واپسی مدینہ کی طرف پلٹنے کا بھی پروگرام طے ہوتا ہے کہ ہم پلٹے مدینہ کی طرف جائیں اور مدینہ والوں کو جا کر یعنی کہ ان کا کام تمام کریں۔ لیکن اسی دوران معبد بن ابی معبد الخزاعی، خزاع قبیلہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا کہ جو آپ سے کا خیر خواہ تھا، آپ سے ہمدردی رکھنے والا تھا، تو اس نے آپ سے تعزیت بھی کی، اور ساتھ ہی اس نے یعنی کہ اب وہ چونکہ کافروں کے قافلے کی طرف جا رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو آپ نے ان کو بتایا، ان کو کہا کہ جا کر ان کو بتا دو کہ ہم کس طرح غیظ و غضب کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے آ رہے ہیں۔ تو چنانچہ معبد جو ہے وہ کافروں سے جا کے ملتا ہے، اور واقعی ہی مشرک جو ہیں وہ مدینہ پلٹ کر حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کو جا کر ملتے ہیں اور جا کر ان کو خوب ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی، اور سارے تمہارے خلاف جو ہیں غصہ کی کیفیت میں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی، جس سے کیا ہوا کہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا، اور انہوں نے آگے مدینہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ جو ہے اس کو وہیں پر جو ہے ختم کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے مشرکوں نے ایک شرارت کی۔ وہ شرارت کیا تھی کہ ایک قافلہ تھا جو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو ان قافلہ والوں کو کچھ لے دے کر کے کیا کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو جا کر ڈراؤ اور ان کے اوپر دہشت طاری کرو۔ تو چنانچہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ کچھ لوگ تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو ان سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا،
اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی ہمارے لیے بہتر کارساز ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ اور اعتماد بھی وہ جو عمل کے ساتھ ہے، خالی باتوں کا نہیں، تو جب یہ اللہ پر توکل ایمان کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے ان کو کیا انعامات دیے۔ آگے ان انعامات کا ذکر آتا ہے۔ العظمت فانقلبوا بنعمت من اللہ، پہلا انعام، وفضل دوسرا انعام، لم یمسسہم سوء تیسرا انعام، واتبعوا رضوان اللہ اور چوتھا انعام، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل کا بیان۔ تو اللہ نے ان پانچ یعنی ان کو انعامات سے نوازا، کس چیز پر، کس چیز کی وجہ سے؟ صرف اس بات پر کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا، زخموں کے باوجود اور طرح طرح کی مشکلات کے باوجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام، اللہ کے حکم کے لیے وہ نکلے اور کافروں کا تعاقب کیا، تو اللہ نے ان کو پوری جنگ کا اجر دے دیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اس کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ اور اللہ کی نعمت اور فضل جو ہے وہ صرف کوئی دنیا کے مال دولت نہیں ہوتے، اصل اللہ کی نعمت اور فضل جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، کہ جس کو اس کی ہدایت مل جائے تو چنانچہ اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، اس کی نعمت کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، ان کو کسی چیز نے نقصان نہ دیا، اور واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ نے جنگ کا حکم دیا، اٹھ کھڑے ہوئے، کافروں کے تعاقب کا حکم دیا، اس کے نکل پڑے، نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسے ماتا اللہ تعالیٰ واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فضل کرنے پر آتا ہے کسی پر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہ اصل جو فضل ہے وہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی جو بھی چیز حاصل کر لیں، اگرچہ وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی انسان کے لیے خیر کم اور شر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے وہ خیر اور بہتری اور فضل کا ہے۔ تو یہ تھا غزوہ احد، جس کے ہم نے حالات بیان کیے ہیں۔ اس جنگ کے غزوے کے سب سے بڑا جو فائدہ ہے ایک پڑھنے والے کو جو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی غلطی بہت بڑی فتح کو شکست میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو اور وہ بھی صرف ایک غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی، کہ جس کا یہ نتیجہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سامنے آیا کہ حاصل کی ہوئی فتح شکست میں بدل جاتی ہے، اور کافروں کی طرف سے شدید نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک غلطی کا یہ نتیجہ، تو اس آدمی کا، مسلمان کا کیا حال ہوگا جو دن رات اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے، اور اس امت کا کیا حال ہوگا کہ جو طرح طرح کے جرائم میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور دین سے روگردانیوں پڑے ہیں۔ تو اس آیت سے، ان آیات سے ہم کو سبق ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اس جنگ کا نتائج جو نکلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت، آپ کے حکم کی اہمیت کس قدر ہے، کہ معمولی سے اس کی نافرمانی کس طرح سے بہت بڑے نقصانات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے صحابہ کے موجودگی میں اس طرح کی مثال پیش کر کے دنیا والوں کو سکھا دیا کہ سنت کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اطاعت اور آپ کے طریقے پر چلنا کس قدر ایک مسلمان کے لیے وہ ضروری عمل ہے، کہ جس کے بغیر اس کا یعنی کہ نہ دنیا کی فلاح ہے اور نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ہاں جی، پچھلے درس میں ایک سوال تھا، ہاں جی، بھائی کے والدین فوت ہو گئے اور ان کے کچھ روزے باقی ہیں، تو کیا ہم ان کے قضا روزے رہ سکتے ہیں؟ یعنی ایک بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور اس کے اوپر کوئی قضا روزے باقی تھے، فوت ہونے والے کی طرف سے جو اس کے روزے ہیں آپ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا وارث کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن کون سے روزے رکھنے ہیں؟ ہاں، وہ روزے رکھنے ہیں کہ جو
روزے وہ رکھنے ہیں کہ جو وہ رکھنے کی یعنی طاقت رکھتا تھا، رکھنے کی اس کے پاس گنجائش تھی اور رکھنے کی اس کے پاس فرصت تھی، پھر بھی نہ رکھ پایا۔ یعنی فرض کرے ایک آدمی بیمار ہوا اور بیماری کے حالت میں اس نے روزے چھوڑ دیے، نہ رکھ سکا، اور بیماری کے بعد پھر صحت یاب ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں روزے رکھوں گا، تو لیکن اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو اب یہ روزے اس کے جو چھوٹے ہوئے ہیں اس کے وارثوں کو حکم ہے کہ وہ رکھیں، اگرچہ یہ حکم بھی فرض کے طور پر نہیں بلکہ سنت کے طور پر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فرض کرے بیمار ہوا اور اسی بیماری میں ہی فوت ہو گیا، اس کو روزہ رکھنے کی فرصت نہ ملی، تو پھر جو ہے ایسے روزے رکھنے، اس کی طرف سے ایسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ روزے اس پر فرض تھے ہی نہیں، وہ معذور حالت میں تھا، اسی معذوری میں ہی دنیا سے چلا گیا، تو اس کو یہ روزے رکھنے کا حکم تھا ہی نہیں، تو جو حکم اس کو نہیں تھا اس کے وارثوں کو بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے فوت شدہ شخص کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں تفصیل، کہ اگر تو اس کو رکھنے کا موقع ملا ہو لیکن پھر نہ رکھ سکا ہو تو اس کی طرف سے رکھنا چاہیے، اور اگر اس کو فرصت نہ ملی ہو روزہ رکھنے کی تو پھر ایسے شخص کی طرف سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا 15 شعبان کو اعمال اللہ کے ہاں پر پہنچائے جاتے ہیں انسان کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ بن زید کی جو حدیث میں ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے تو اسامہ بن زید آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ ذاک شہر یرفع العمل فیہ الی اللہ اور ترفع الاعمال فیہ الی اللہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے، 15 شعبان کی رات نہیں، ذرا غور کیجیے حدیث کے الفاظ پر۔ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، کہ جس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو پورا شعبان کا مہینہ ہی اس میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے۔ وہ کس رات کو ہوتا ہے، کس دن کو ہوتا ہے، پورے مہینے پیش ہوتا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں کسی خاص رات کا، کسی خاص دن کا ذکر نہیں آتا، اور جب ذکر نہیں آتا تو اپنی طرف سے ہی من گھڑت کہ باتیں بنا لینا یا بعض اوقات جھوٹی ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے اس طرح کی باتیں بنا گھڑ لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتا ہے، لیکن 15 شعبان میں کسی سے حدیث میں ذکر نہیں آتا کہ 15 شعبان میں ہوتا ہو۔ جی شیخ، سوال ہے، کیا کفن اپنے ذاتی مال سے ہونا ضروری ہے؟ کیا کفن جو ہے اپنے ذاتی مال سے ہونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اصل تو جب فوت ہو جائے آدمی تو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس میں سب سے پہلے جس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے وہ مرنے والے کے کفن دفن کے انتظامات ہیں۔ کفن کا خرچہ ہے، دفن کے لیے بعض اوقات قبر کھودنا پڑتی ہے، قبر کی جگہ خریدنا پڑتی ہے، اور اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو علماء فقہا نے جب وراثت کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ وراثت میں کیا حقوق ہیں، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مرنے والے کی جو اس کی کفن دفن کے انتظامات اس سے کیے جائیں، لیکن یہ اس حالت میں ہے کہ جب اس کے کفن دفن کے انتظامات کرنے والا کو عام دوسرا شخص نہ ہو۔ عموماً جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے والے کے لواحقین، اگر اس کی اولاد ہو یا اس کے کوئی عزیز و اقارب ہوں، وہ جو ہیں اس کے کفن دفن کے اپنی طرف سے انتظامات کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس کی جائیداد سے یا اس کی وراثت سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ لیکن اگر کوئی ان کے رشتہ داروں سے، عزیزوں میں سے کوئی یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا انتظام نہ ہو، تو جیسا ہم نے کیا ہے کہ پھر جو مرنے والے کے وراثت سے اس کے اخراجات نکالے جائیں گے اور باقی مال پھر دیکھا جائے گا کس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ مرنے والے کے مال ہی سے اس کے کفن دفن کے انتظامات ہوں، لیکن بہتر یہ ہے اور اصل ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے دیکھا جائے، لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے اس کے کفن دفن کے انتظامات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور نیکی ہے اور اجر ہے بہت بڑا اس میں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔